بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ہم نے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا، امید نہیں تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے شکایت کا موقع ملے گا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر بھی نون لیگ کو کامیابی ملی۔ نواز شریف کا مسلم لیگ نون کے اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ اب آزاد کشمیر کو ترقی دلانی ہے، مسائل ختم کرنے ہیں۔ ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو عوام ناراض ہو جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون کی نام لیے بغیر پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا ملک کا جو حال اس دور میں ہوا پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ میں وزیر اعظم تھا تو ڈالر 104 پہ چھوڑ کے آیا میں، اس کے بعد پھر ڈالر آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ دوسری حکومت کے زمانے میں انہوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ سارے کے سارے، کسی نعرے پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ تنقید میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن پاکستان کو جو حال اس زمانے میں ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا حال پاکستان کا نہیں دیکھا۔ آج ماشاءاللہ حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ پاکستان کو کھڑا کیا جائے اور IMF سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ باقی پاکستان کی طرف، اسپیشلی پنجاب کی طرف، جس میں بنیادیں ترقی کی شہباز شریف صاحب نے رکھی، شہباز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ان سے خاص طور پہ بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے چاہیے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 10 کارندوں کو ہلاک کر دیا گیا، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے خفیہ اطلاعات پر خضدار کے علاقے شور پرود کے پہاڑی سلسلے میں کارروائی کی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد 3 چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ شدید جھڑپ میں 10 دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کا قاتل کون؟ مقتول کا بزنس پارٹنر منظر عام پر آ گیا۔ محمد احمد عبوری ضمانت لینے عدالت پہنچ گیا۔ میر کا پارٹنر وکیل کے ہمراہ پیش ہوا، موقف اپنایا کہ سابق تفتیشی افسر نے ہراساں کیا، تھانے بلانے کے بجائے کرائم سین پر طلب کیا گیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے جبران ناصر نے موقف اپنایا کہ کسی کو ہراساں نہیں کیا گیا۔ محمد احمد سمیت دیگر افراد کو تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ 35 گواہوں اور دیگر افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ عدالت نے محمد احمد کے وکیل سے استفسار کیا کہ جب آپ کے موکل ملزم نہیں تھے تو ضمانت کیوں لی؟ عدالت نے محمد احمد کو تفتیش مکمل ہونے تک بغیر اجازت شہر سے باہر جانے سے روک دیا، ساتھ ہی تفتیش میں مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔ میر رضا قتل کیس میں ریسکیو اہلکاروں کے اہم انکشافات، لاش ملنے کی جگہ جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی، آگے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے، کرائم سین یونٹ کو موقع پر موجود نہیں تھا۔ ریسکیو اہلکار جاوید کا دعویٰ، بتایا لاش کافی خراب حالت میں تھی، خون نکل رہا تھا۔ پولیس نے کرائم سین اور گیسٹ ہاؤس پر عارضی پولیس پکیٹ قائم کر دی۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے مہلت بھی مانگ لی۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے مونس احمد۔ میر رضا کی لاش جھاڑیوں میں گھری جگہ سے ملی، جائے وقوع گملوں سے بند اور صرف ایک چھوٹا راستہ تھا۔ لاش اٹھانے والے ریسکیو اہلکاروں نے پوری کہانی بتا دی۔ سما سے گفتگو میں کہا جائزہ لیا تو گولی لگنے کا انکشاف ہوا، لاش سے اس وقت بھی خون نکل رہا تھا۔ لاش اٹھائے جانے تک کرائم سین یونٹ موقع پر موجود نہیں تھا۔ نیچے سے اس کا بلڈ نکل رہا تھا، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو بلڈ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو ہمارے جو پولیس اکاؤنٹ ہے ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ مسئلہ، اس کو بلڈ بھی لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے روک دیا کہ بھائی ہمارے اعلیٰ کام آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد باڈی شفٹ کراتے ہیں۔ ٹیم بھی پہنچی، انہوں نے فنگر پرنٹ لینے کی کوشش کری لیکن فنگر پرنٹ نہیں آ سکے۔ وہ اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ انگلیاں اس بیچاری کی ایسی تھی، جلی ہوئی انگلیاں تھیں۔ پولیس نے شواہد کے تحفظ کے لیے گلستان جوہر بلاک 1 کے کرائم سین اور متعلقہ گیسٹ ہاؤس پر 24 گھنٹے کی عارضی پکٹ قائم کر دی ہے۔ پولیس اہلکار 2 شفٹوں میں جائے وقوع کی نگرانی کریں گے۔ ادھر سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر نے میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے مہلت مانگی۔ تفتیشی افسر کے مطابق میر رضا کی سم تفتیش آگے بڑھانے کے لیے درکار ہے۔ مقتول کی والدہ کے بایو میٹرک اور شناختی کارڈ پر سم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عدالت نے ڈی ایس پی کو مہلت دیتے ہوئے 24 اگست کو پیشرفت رپورٹ اور میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر لیاقت علی رانا کے ساتھ مونس احمد، ساما، کراچی۔ لاہور سے خبر شامل کریں۔ لاہور کے علاقے اربنسپورہ کنال روڈ پر تیز رفتاری 5 جانیں لے گئی۔ تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی،
2 راہگیر سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے، ایک بچہ زخمی بھی ہوا۔ جاں بحق ہونے والے کار سواروں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ چاروں گھر والوں کو بتائے بغیر گاڑی لے کر نکلے تھے۔ جہانگیر خان اس پر رپورٹ کریں گے۔ تیز رفتاری 5 جانیں نگل گئی۔ ہربنسپورہ کے قریب کینال روڈ پر تیز رفتار کار راہگیروں کو کچلتی ہوئی درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 3 کار سوار اور 2 راہگیر موقع پر ہی دم توڑ گئے، ایک بچہ زخمی ہوا۔ کار جو ہے 2 بچوں کو گھسیٹتی ہوئے لے گئے، وہ جا کے درختوں کے ساتھ ٹچ ہو گئی، بالکل پریس ہو گئی ہے، اور موقع پہ ایک بچہ کار سے نکل کے گر گیا، وہ بچ گیا۔ ایک ہمارا بچہ تھا، وہ بھی پیچھے تھا، وہ بچ گیا۔ 2 ہمارے بچے جو واک کر رہے تھے وہ موقع پہ ہی نہر میں جا کے گرے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والے کار سواروں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ فرقان 17 سال، نعمان 18 اور جنید کی عمر 19 برس تھی۔ 11 سال کا ریحان زخمی ہوا۔ چاروں گھر والوں کو بتائے بغیر گاڑی لے کر نکلے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو ایسی چیزیں مت دیں جس سے کہ لوگوں کا بھی نقصان ہو اور اپنا بھی۔ پولیس نے حادثے کی شکار گاڑی کو تھانے منتقل کر دیا۔ لاشیں ورثا کے حوالے کر دی گئیں۔ کیمرامین آصف شکیل کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ لاہور میں پولیس اہلکاروں پر حملے کے واقعات کی تحقیقات جاری۔ پولیس نے ٹارگٹ کلنگ میں ایک ہی خاندان کے ملوث ہونے کو کیس اسٹڈی قرار دے دیا۔ ملزمان کو نواکوٹ لے جانے والے رکشہ ڈرائیور کا بھی بیان سامنے آیا۔ رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ اسے اسلحے کے زور پر نواکوٹ لے جایا گیا۔ علم نہیں تھا کہ ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے۔ باپ بیٹوں کے پولیس کو ٹارگٹ کرنے کے پس پشت عناصر کی نشاندہی۔ ٹارگٹ کلر فیاض کی بیٹی ماہنور بھی زیر حراست۔ تفتیش جاری۔ ملزمان کے موبائل فون اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا فورینسک کروایا جائے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں پولیس اہلکاروں پر حملے کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے ٹارگٹ کلنگ میں ایک ہی خاندان کے ملوث ہونے کو کیس اسٹڈی قرار دے دیا۔ ملزمان کو نواکوٹ لے جانے والے رکشہ ڈرائیور کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ اسے اسلحے کے زور پر نواکوٹ لے جایا گیا۔ علم نہیں تھا کہ ملزمان نے، اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والے ملزمان راوی ریان کے جس گھر میں گھسے اس گھر کے اندر مناظر اور رہائشی کا بیان سامنے آ گیا۔ شہری نے بتایا کہ ہم سوئے ہوئے تھے، صبح کے وقت 2 لوگ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اور اب دیگر خبریں شامل کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ صبح ہزارہ تحریک زور پکڑ گئی۔ حویلیہ میں تحریک کے ذمہ داران کی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ کوہستان، بٹگرام، مانسیرا، ایبٹ آباد اور ہری پور کو نئے صوبے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین سردار یوسف نے کہا صوبہ ہزارہ کے حوالے سے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ملکی استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے مزید صوبے بھی ضروری ہیں تو ضرور بننے چاہیے۔ صوبہ ہزارہ ہے۔ 2019 میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا۔ اسی طرح ہزارہ سے علی خان جدون PTI کے جو ممبر انہوں نے بھی بل پیش کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے باقی جو ممبران ہیں پنجاب سے ہے یا مختلف صوبوں سے، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ جو بل پیش کیا ہے وہ ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے۔ ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آگے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس کی کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، اور صوبہ ہزارہ جس میں کوہستان، بٹگرام، تورغر، مانسیرا، ایبٹ آباد اور ہری پور سارا شامل۔ اسلامی بنیاد پر پاکستان کے استحکام کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے اگر صوبوں کی ضرورت ہے تو بنانے چاہیے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت۔ کہا IPP ہزارہ صوبے کے مطالبے کے ساتھ ہے۔ بڑھتی آبادی کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ قومی مسئلہ ہے، اسے سیاست یا مسئلے کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت کر دی۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2010 سے ہزارہ صوبے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ خوشی ہے کہ صوبے کی اہم سیاسی جماعتیں بھی اس مطالبے کی حمایت کرتی ہیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ عوام ملک بھر میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی تشکیل چاہتے ہیں۔ بڑھتی آبادی کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ضرورت ہیں اور ان کے قیام سے عوامی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر IPP نے جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کے قیام کی بھی حمایت کرتے ہوئے کہا پنجاب اور سندھ میں بھی نئے صوبوں کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں،
चारों सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं। अब अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवाम के मसाइल का सोचना होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए सूबों का कयाम कौमी मसला है, इसे सियासत या मसलहत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। मस्बत तजवीज़ जहाँ से भी आए उसे खुश आमदीद कहना चाहिए और सियासतदानों को नए सूबों की तश्कील की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हर फोरम पर आवाज़ उठानी चाहिए।